پاک میں آتا ہے سورہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو میں یہاں پر دو کویشچن میں جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی. ایک تو ہے کہ ابلیس اور شیطان کا جو فرق آتا ہے وہ کیا ہے، اور پھر شیطان کیا ہمارا نفس ہی ہے؟ شیطان کوئی ایسی میں چیز عرض ہے؟ کرتا ہوں، ابلیس اور شیطان دو طرح سے بیان ہوئے ہیں. جو میں نے گہری نظر سے مطالعہ کے بعد اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان کی سرشت میں جو بدی کا مادہ بھی موجود ہے، یعنی ہدایت کو نہ قبول کرنا، اور جو بدی کے طور پر پیدا نہیں کیا گیا بلکہ دھوپ کا برعکس جیسے سایہ ہوتا ہے، دھوپ کہیں نہ پہنچے تو اندھیرا ہوگا، تو اسی کا نام بدی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی سرشت میں شیطان نہیں پیدا کیا، مگر اس کا نام شیطان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو آزادی دے دی گئی کہ چاہو تو مشکل کام اختیار کرو، چاہو تو آسانی کی طرف جھک جاؤ، اور انسان آسانی کی طرف جاتا ہے اور اوپر کی طرف چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. یہ جو آرام طلبی کا رجحان انسانی فطرت میں ہے، آسان راہ کو اختیار کرے، مشکل کو چھوڑ دے، اسی کا دوسرا نام شیطان ہے. بس ہر زندگی کے فیصلے کے موڑ پر صبح شام دن رات ہر انسان تجربہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں. یہ اختیار کرو، ایک طالب علم کے لیے اٹھو محنت کرو تو کل تمہارا مستقبل جاگ اٹھے گا. اب سو جاؤ گے تو مستقبل سو جائے گا. لیکن بعض طالب علم کہتے ہیں ہاں ہم اٹھیں گے، بعض کہتے ہیں ہم سوتے ہیں. تو یہ شیطان ہے، مگر ایک الگ وجود کے طور پر نہیں، اس کے وجود کا ایک حصہ، اس کی فطرت کا جزو لا ینفک، جو اس کو فیصلے کی اجازت کے ساتھ ایک لازمی نتیجہ تھا جو پیدا ہونا تھا. اگر انسان کو آزادی دی جائے کہ تم یہ کرو یا وہ کرو، تو اگر آزادی نہیں تو پھر وہ ایک ہی کام کرے گا. اگر آزادی ہے تو پھر جو نسبتاً آسان ہے اس کی طرف دوڑے گا. اور اسی ابتلا سے گزار کر انسانی فطرت کو چمکایا گیا ہے، اس کو سیکل کر کے تو روحانی وجود بنایا گیا اس میں سے. اس لیے یہ کوئی ایسا منطقی مبحث نہیں ہے جس میں آپ کہیں خدا نے ایول پیدا کی. اسی جھگڑے میں پڑھ کر زرتشتی بیچارے بعد میں، حضرت زرتشت نہیں، مجبور ہوگا یہ خیال بنانے پر کہ ایول تو خدا پیدا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ایول کا خدا الگ ہوگا. اور یہ بھول گئے کہ اگر وہ خدا الگ ہے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وقت میں نہیں چھیڑتا. تو یہ آپ کا اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان اس فطرت، انسانی فطرت کے رجحان کا نام ہے جو جب اسے اجازت دی جائے کہ چاہو تو یہ کرو چاہے تو وہ کرو تو آسان طلبی کی طرف جھکتا ہے اور نیچے کی طرف دوڑتا ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو اور جگہ بھی کھولا ہے اسی طرح. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فک و رقبہ اور یہ چیزیں بیان فرما کے فرماتا ہے انسان کو ہم نے آزادی توفیق، دو راہیں دکھائی تھی، دونوں ترقی کی راہیں تھیں، مادی ترقی کی بھی اور روحانی ترقی کی بھی. لیکن اس نے بلند تیروں پر چڑھنے کو ترجیح نہیں دی، نیچے کی طرف جھک گیا ہے. اور دوسری جگہ بھی قرآن کریم نے اس مضمون کو کہ وہ نیچے کی طرف جھک گیا بار بار بیان فرمایا ہے. تو یہ ایک طبی میلان ہے، اس لیے اس کو شیطان کی فتح نہیں قرار دیا جا سکتا. جب آپ نے بلندیوں کے سفر کرنے ہوں تو بھاری اکثریت ہوتی ہے جو ان سب بلند منازل کو طے کر ہی نہیں سکتی، اور اگر کھڈ میں گرنا ہو تو سارے گر جائیں گے، جن کے پاؤں پھسلیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو بدی کا زیادہ پھیلنا اور بالآخر آہستہ آہستہ سچائی کا غائب ہونا، یہ محنت طلبی کے فقدان کے نتیجے میں ہوتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ تاکید کیا فَإِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. وہی روایت والا مضمون ہے کہ تو نے اگر خدا سے ملاقات کرنی ہے تو إِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، تجھے مشقت کرنی ہوگی خدا کی راہ میں، اور مسلسل مشقت ہے جو پھر یقیناً تجھے خدا تک پہنچا دے گی.
تو یہ شیطان اور شیطان کے برعکس مضمون کی روح ہے. باقی لفظی بحثیں ہیں. میرے نزدیک جب انسان نبی کے وقت یا نبوت کے مضمون کے ظاہر ہوتے وقت بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تمام منفی صفات کا مظہر بن جاتا ہے تو اسی کا نام ابلیس ہے. حضرت آدم سے جو ٹکرایا, جو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا گیا, یہ وہی انا کا مسئلہ ہے, جو انا کا شیطان جو انسانی فطرت میں موجود ہے. جب وہ انسان مجسم ہو جائے اس کو ابلیس کہتے ہیں. بس میرے نزدیک وہ ابلیس ایک آدم کا ابلیس بھی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا ابلیس پیدا ہوا, اور ہر نیک کے مقابل پر جو خود سر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ابلیس کی مختلف قسمیں ہیں. تبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر شیطان نے بچے بھی دیے, اس کی ضروریت بھی ہے. یہ مراد نہیں کہ وہ کوئی شیطانیہ ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. مراد یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے یہ آگے پھیلنے والا ایول کو پیدا کرتی ہے. ہیٹڈ بگیٹس ہیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا, ایول بگیٹس ایول. تو اس طرح پھر بدیاں پھیل جاتی ہیں اور شیطان کے مظاہر دنیا میں بکثرت دکھائی دیں گے, جن کا دوسرا نام ابلیس بھی ہے, طاغوت بھی ہے. ٹھیک ہے.